ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، سب سے پہلا عظیم جو آزمائش آئی ہے وہ دور صدیقی میں جھوٹے نبیوں کی آئی ہے، اور منکرین، اور اس کے جھوٹے نبیوں کی آئی ہے، مرتدوں کی آئی ہے، اور منکرین زکوٰۃ کی آئی ہے۔ تو یہ جو ہے تو یہ دو چیزیں جو ہیں، جو جھوٹے نبی اور مرتدین، یہ تو کفریہ فساد ہوا ہے جو گیا ہے، اور انکار جو ہے زکوٰۃ کا، یہ ہم نہیں دیتے۔ ان لوگوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ ہم زکوٰۃ مرکز میں نہیں دیں گے، ہاں جی، یہ تو نہیں کہا کہ زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں، اسی طرح ہے کہ مرکز میں نہیں دیں، خود کریں گے، ہاں، اس طرح کی بات بھی کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کہ قتال میرا خیال جو ہوا ہے تو قتال یہ تھا کہ زکوٰۃ ہم ادا نہیں کرتے، ہاں جی، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو یہ فساد تو بہت سخت تھا۔ اب دیکھیں نا کہ غزوہ تبوک کا لشکر صحابہ کرام کا ساری کی ساری طاقت جمع ہو کے وہ تھا 30,000 تھا، اور مسلمہ کذاب اکیلے کا لشکر 40,000 تھا، اور یہ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ پھر جو لوگ مرتد ہو گئے ان کو جگہ پر لانا، منکرین زکوٰۃ جو ہے تو ان کو جگہ پر لانا، تو یہ اتنا بڑی آزمائش آئی، اتنا بڑا فتنہ اٹھا ہے کہ جس کے مقابلے میں کھڑا ہونا کوئی بہت مشکل کام تھا، لیکن اللہ پاک نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سرخرو کر کے اس سے نکالا اور سارے فتنوں کو دبایا گیا، کہ جھوٹی نبیوں کا تو نام و نشان ختم کیا گیا۔ 40,000 کا لشکر، 1/3 قتل ہوا میدان میں، 1/3 پہ جو باغ میں بنا لی وہ قتل ہوا، 1/3 بھاگے، خود بھی وہ قتل ہوا۔ تو اس کا بہت سخت آزمائش ہوئی ہے، لیکن اس سے مسلمان مضبوط ہوئے ہیں، کمزور نہیں ہوئے ہیں، مضبوط ہوئے، کمزور نہیں ہوئے ہیں۔ اور پھر جب سارا حالات صاف کر دیے وہ صدیق رضی اللہ عنہ نے، تو میرے فاروق رضی اللہ عنہ کو پھر 10 سال بہت زیادہ کام کرنے کا موقع ملا ہے، ساری دنیا میں اسلام کے پھیلانے کا، دعوت دینے کا۔ اس میں وہ ہے جو زیادہ پھیلانے کا ذریعہ ہے عسکری دعوت، کہ عسکری دعوت جو ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ممکن ہوئی ہے، کہ اسلامی لشکر جا کر کفر کے ساتھ پر کھڑا ہو کر ان کو اسلم تسلیم کی دعوت دے، اسلام قبول کرو، سلامتی پاؤ، نہیں قبول کرتے ہو تو آپ کی حکومت کو معزول کیا جائے گا۔ یہ دور فاروقی میں پھر ہوا۔ پھر جو ہے تو اگلا فتنہ دنیا اسلام پر جو مسلط ہوا وہ آپس کے اختلافات کا ہوا، اور آپس کے اختلافات جو ہے یہ ہوئے کفار کی سازشوں سے ہوئے، کہ یہود کی سازش، عبداللہ بن سبا یہودی جب آیا مسلمان ہو کر، اسلام مسلمانوں کے روپ میں عبداللہ نام رکھا، عبداللہ بن سبا نہ وہ شو سے پہلے سے اس کا نام کیا عرب تو تھا، ہاں جی، عبداللہ بن سبا کے نام سے آیا، اور اس نے جو ہے تو دین میں خرابی نہیں لا سکا، کیونکہ دین کے بارے میں اتنا واضح فہم تھا صحابہ کرام کا اور تابعین کا، اتنا واضح فہم تھا کہ اس میں وہ خرابی نہیں لا سکا، اس میں توڑ نہیں پیدا کر سکا۔ اس نے سیاسی اختلافات کا سہارا لے کر اپنا کام چلایا ہے، اور ہمیشہ کے لیے جو ہے تو شکار نوجوان ہوا کرتا ہے، نوجوان شکار ہو جاتا ہے، اور شکار ہونے کے بعد بڑوں کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو جب بڑوں کا تجربہ اور نوجوان کی قوت عمل اکٹھی ہوتی ہے، بڑوں کا تجربہ اور مشورہ اور رہنمائی، نوجوان کی قوت عمل اور اس کی فعالیت، ایکٹیویٹی، جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر بہت زیادہ ترقی ہوتی ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے۔
اور ہمیشہ دشمن جو ہے تو نوجوان کو شکار کر لیتا ہے، اس کو اپنے بڑوں کے مشورے سے رہنمائی سے نکال دیتا ہے، اور اس کو یہ سمجھا دیتا ہے، یہ باور کرا دیتا ہے کہ یہ بڑے بوڑھے ہیں، بس اب یہ پرانی باتیں ان کے پاس نہیں سمجھتے ہیں، تم سمجھو گے ان باتوں کو، تم سمجھتے ہو، تم روشن خیال ہو۔ اسی بات کا سہارا اس نے دوسرے دور میں اس کا سہارا اس لیا، اور صحابہ اکرام کے نوجوان اولادوں کو اپنا مرید بنا لیا اس نے۔ اور پھر نومروں میں جو صحابہ اکرام کی اولادیں تھیں، ان میں آپس میں مختلف پوسٹوں پر مقابلہ آرائی بھی سامنے آ گئی، فلانا گورنر بن گیا میں نہیں بنا ہوں، فلانا افسر بن گیا میں نہیں بنا ہوں، فلانا کمانڈر بن گیا میں نہیں بنا ہوں۔ تو اس کو محسوس کرنا شروع کیا نوجوانوں نے، اسی نقطے کو اس نے لیا، اور اسی نقطے پر اس نے ان کو اپنے بزرگوں کے اور بڑوں کے خلاف کھڑا کر کے اور ان سے کام لیا۔ سب سے بڑا مریض اس کا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا محمد بن ابوبکر تھا۔ اس کو یہ کہا تھا کہ یہ مصر کے گورنر بنانے کا حق تیرا تھا کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ دار عبداللہ بن سرا کو بنایا ہے، تو تیرا حق تھا یہ تو لہذا تو اس طرح کر کہ بہت بڑا ہجوم لے کر مدینہ منورہ جا اور مطالبہ کر کے تجھے گورنر بنائے۔ تو وہ پھر جو ہے دھرنا دینے کے لیے آیا، دھرنے کے اس کے بعد بھی اس سیاست بھی دھرنے لگے، آیا دھرنا لے کر آیا، اور اس نے آ کر جو ہے تو کہا کہ یہ جو آپ نے اس کو گورنر بنایا عبداللہ بن بسرا کو، تو اس کو بننا چاہیے کہ مجھے بننا چاہیے تھا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کیا گورنر کیا چیز ہے، کوئی خاص چیز ہے ہی نہیں، اس کو بناؤ جی، اس کو بنا دو۔ اس کو خط لکھ کر دے دیا کہ آپ مصر کے گورنر بن گئے۔ وہ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر جانے لگا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو تھے ان کے وزیر اعظم سمجھیں، چیف سیکرٹری سمجھیں، وہ تھے کیا نام تھا جی جو ان کے بعد یزید کے بعد خلیفہ بنے ہیں، پھر بنی امیہ کے بانی جو ہیں، خلافت کے بانی بنی امیہ کے ان کے بانی جو ہیں مروان بن حکم جو ہے تو مروان بن حکم جو ہے تھا، یہ تھا ان کا چیف سیکرٹری تھا، بہت زیادہ دانا سمجھدار آدمی تھا۔ وہ آیا کہ لوگوں نے کہا کہ اب وہ تو عبداللہ بن اس کو نا محمد بن ابوبکر کو گورنر بنا دیا۔ انہوں نے کہا یا اللہ امیر المومنین نے کیا کیا، تو خارجیوں کا آدمی ہے، اس کو بنا دیا، عبداللہ بن سبا کے آدمی کو بنا دیا۔ تو ایک پورا صوبہ مل گیا ان کو، ایک پورا صوبہ اگر خارجیوں کو مل جائے تو یہ تو آگے بڑھ کر پوری حکومت اور قبضے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ پھر کیا کریں گے، یہ کریں کہ اس کو معزول کیا جائے۔ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تو کہا کہ میں نے سب بطور خلیفہ راشد ہوتے ہوئے خط لکھ کر زخط کر چکا ہوں، میں کیسے کروں؟ تو اس نے جو ہے نماز 7 بجے 7:15 تو اس نے تو مروان بن حکم نے اپنی طرف سے خط لکھ کر کہ اس کے مدینہ منورہ اس کے مصر کے گورنر کے نام خط لکھا کہ یہ جب خط آپ کو پہنچے تو اس کے بعد اگر جو ہے تو یہ آئے محمد بن ابوبکر آئے تو اس کو گورنر کی جب اس کو سیٹ نہیں دینی ہے، اس کو نہیں دینی ہے، اس کو گرفتار کر لینا ہے اور جگہ اس کو نہیں دینی ہے۔ کہ یہ خط جو ہے تو کون لے کر جائے، خط لے کر اس زمانے میں تو یہ آج کل کے رابطے کی ترتیب نہیں ہوتی تھی، یا تو اس آدمی کا خلیفہ کا خاص آدمی لے کر جائے، رشتہ دار، جیسے کہ آپ کے حج فرض ہونے کے بعد پہلا حج آپ نے نہیں کیا نا،
پہلے حج میں امیر بنا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا ہے. اور آیت نازل ہو گئی تھی کہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، مشرکین پلید ہیں، ناپاک ہیں، اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہیں آئے گا. انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. اب اعلان کون کرے؟ کہ اعلان کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ جائیں گے، کیونکہ آپ کے داماد ہیں، شہزاد بھائی ہیں، داماد ہیں، گھر کے آدمی ہیں. تو یہ جب کھڑے ہو کر اعلان کریں گے تو پھر سارے لوگ مانیں گے کہ ہاں یہ اعلان آپ کی طرف سے ہے. تو ویسے ہی جو ہے تو اعلان، تو اس کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خاص غلام، جو ہر جگہ اس کی شہرت تھی فلانا، ان کا خاص غلام ہے، ان کی اپنی اونٹنی، اور اس کو اس پر بھیجا گیا اس کو. اور خط جو ہے خط اس نے لکھا ہوا خط مشق کے اندر ڈالا، پانی کی مشق ہوتی ہے نا، اور اسی مشق خالی تھی. ہر اس زمانے میں پیدل سفروں میں پانی کی مشکیزہ ہر کسی کو رکھنا ہوتا تھا. تو سفر پر جب چلے تو راستے میں یہ محمد بن بکر کے قافلے پر سے گزرے. انہوں نے پکڑ لیا کہ تو کدھر جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کام کے لیے جا رہا ہوں. کدھر جا رہا ہوں؟ خیر انہوں نے تلاشی کی، کوشش کرتے کرتے کچھ بھی نہیں ملا. جب اس کے مشکیزے کو پھاڑا تو درخت انہوں نے لے لی. بس یہ پھر جو تھا درنا پھر واپس آ گیا، مدینہ منورہ پھر واپس آ گیا. آ کے انہوں نے کہا کہ یہ خط ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ غلام آپ کا ہے؟ کیا غلام میرا ہے؟ اونٹنی آپ کی ہے کہ اونٹنی میری ہے؟ کہ مور آپ کی ہے؟ نے کہا مور آپ کی ہے. دستخط آپ کا؟ دستخط میرا نہیں، یہ خط جو نکلا ہے میرے دستخط سے نکلا ہے. بس اس پر وہ پھر بیٹھ گئے کہ اب جو ہے تو کریں ہم کہ مروان بن حکم کو ہمارے حوالے کرو. تو وہ 3 مطالبے لے کر بیٹھ گئے کہ ایک خلافت سے استعفیٰ دو، ایک مروان بن حکم کو ہمارے حوالے کرو، 2 تیسرا مجھے یاد نہیں، 2 یہی ہم تھے، آپ خلافت سے استعفیٰ دیں اور مروان بن حکم کو ہمارے حوالے کریں. تو گویا یہ تو مطلب ہے کہ حکومت کے گرانے کا وہ ہو گیا. تو آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، اے عثمان تمہیں ایک قمیص، تمہیں ایک قبا پہنائی جائے گی، لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن اس کو اتارنا نہیں ہے. تو میں جانتا ہوں کہ وہ قبا یہ خلافت ہے، اور اس کو اتارنا چاہتے ہیں تو اس کو میں اتاروں گا نہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے تو مروان بن حکم کو ہمارے حوالے کریں. بھائی حکومت ہماری ہے، مسلمانوں کا خلیفہ میں ہوں، آپ کیس دائر کریں تحقیقات کے لیے، انکوائری کے لیے. تحقیقات انکوائری ہوگی، اس پر جو فیصلہ آئے گا وہ فیصلہ ہوگا. اب رعایا کا کوئی آدمی کہے کہ میں فیصلہ کروں گا میرے حوالے کرو، یہ تو وہ ہو گیا کچھ کہتے ہیں گورنمنٹ کی رٹ. ہاں جی، رٹ آف دی گورنمنٹ از چیلنج. حکومت کی رٹ جو ہے تو یہ اس کو چیلنج کر دیا جاتا ہے. تو وہ تو آئے وہ حکومت کو گرا دیا انہوں نے، جس کو آپ نے نہیں مانا. اور اب جو ہے تو یہ خارجی جو تھے یہ کرنے لگ گئے، حملہ کا منصوبہ بنانے لگ گئے. اور ان دنوں میں حج کے دن آ گئے، اور جو اشرا مبشرہ صاحب اکرام تھے، طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ اور اہم شخصیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے حج پر چلے گئے. مدینہ منورہ خالی ہو گیا. اکثر لوگ بھی جب چلے گئے حج پر چلے گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حالات نازکی کو دیکھ کر نہیں گئے وہ خود، اور مضبوط نوجوانوں کو، امام حسن، امام حسین رضی اللہ عنہ کو، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو، ان کو جو ہے تو محمد بن بکر، ان نوجوانوں کو انہوں نے
جانے نہیں دیا کہ رہیں یہاں پر، کیا کوئی حالات کسی وقت بھی خراب ہو سکتے اور سخت خراب ہو سکتے. تو یہاں کے انہوں نے ان کے گھر کا گھیرا ڈال دیا خارجیوں نے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مضبوط نوجوانوں کو دروازے پر کھڑا کر دیا کہ ان کو روکے آنے نہ دیں اندر. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کے ساتھ لشکر کشی کریں، لشکر لے کر آئیں، ان کا مقابلہ کریں اور ان کو بھگائیں یہاں سے. تو ہم نے آگے سے کہا کہ بھائی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا تھا کہ اس امت میں ایک دفعہ تلوار ایک دوسرے کے خلاف نیام سے باہر آ گئی تو پھر قیامت تک جو ہے وہ نیام میں نہیں جائے گی. تو میں نہیں چاہتا کہ میں وہ آدمی بنوں جس کے ذریعے سے یہ بات چلے، تو اس لیے میں ان پر حملے کی اجازت نہیں دیتا. بلکہ اس سے پہلے جب حالات انہوں نے بہت خراب کر لیا خارجیوں نے، عبداللہ بن سبا یہودی کے مریضوں نے، تو ایک امن و امان کا کیا ایک عثمان رضی اللہ نے سارے گورنروں کو بلا کر امن و امان کے بارے میں مذاکرات کیے. صاحب میٹنگ کہتے ہیں نا، میٹنگ کا مذاکرات کہتے ہیں، مذاکرات کیے، امن و امان کے مذاکرات کیے. تو حضرت عثمان رضی اللہ کے گورنروں میں سب سے زیادہ ماہر اور قابل اور حالات کو جاننے والے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین بات ایسے ہے کہ آپ کی جان خطرے میں ہے، تو لہذا اس طرح کرنا چاہیے کہ آپ کی ذاتی حفاظت کے لیے مدینہ منورہ میں ایک مضبوط جو ہے گروہ رکھنا ہوگا، مضبوط فوج رکھنی چاہیے آپ کی حفاظت کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی ذات کے لیے بیت المال پر اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا کہ صرف میری حفاظت کے لیے اتنا بیت المال پر خرچہ ہے اور وہ جو ہے تو میری حفاظت کے لیے ہوں، میں نہیں اجازت نہیں دیتا. میں نے کہا دوسرا پھر اس طرح ہے کہ آپ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر ہمارے پاس جو ہے تو آپ دمشق میں آ جائیں اور آپ وہاں پر جو ہے تو رہے. تو انہوں نے کہا کہ میں مدینہ منورہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. تو پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اگلا جملہ کیا کہا، پھر آپ کے خون کا مجھے قصاص لینا پڑے گا. پیشن گوئی کر دی انہوں نے، آپ کے خون کا ہمیں پھر قصاص لینا پڑے گا. تو اس میں آج جس نقطے کو بیان کرنا ہے اس کے بعد ہے، اس لیے یہ واقعات بہت دردناک ہیں، بہت عجیب و غریب ہیں کہ آخر میں جس وقت کہ بالکل پانی انہوں نے بند کر دیا ہے جی، پانی ان تک پہنچنا بند کر دیا، تو انہوں نے پیغام بھیجا مکان کی کھڑکی سے باہر طرف نکالا کہ کوئی آدمی ہے کہ جی کہ علی سے جا کر کہو کہ میں پانی پہنچا دیں. حضرت علی نے مشکی سے پانی کے بھرے، تلوار لی، اسلحے مسلح لوگوں کو ساتھ لیا اور لڑتے بڑھتے اور اس ہجوم کو پار کرتے ہوئے پانی پہنچا دیا. یہ پانی ختم ہوا، پھر ان کا پیغام آیا کہ علی سے کہو کہ ہم پانی پہنچاؤ. تو علی نے ایک تشت میں اپنی پگڑی رکھ کر ان کو بھیج دی. زبانی پیغام بھی نہیں دے سکتے، اتنے خراب حالات تھے. تو انہوں نے پاس پہنچی اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ اب حالات ایسے ہیں کہ علی کا سر آپ تک آ سکتا ہے کٹا ہوا، پانی نہیں آ سکتا. باہر اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں کہ علی کا سر کٹا ہوا تو آپ کے پاس آ سکتا ہے، پانی نہیں آ سکتا. پھر بھی آخری مذاکرات میں انہوں نے لڑنے کی اجازت نہیں دی. تو پھر آخر بہت لوگوں نے اصرار کیا، انہوں نے کہا بھائی اس طرح ہے کہ ایک صحابی ملنے کے لیے آئے، اسی کھڑکی سے انہوں نے آواز دی کہ عثمان کیا حال ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی اور آپ نے فرمایا عثمان چاہو تمہاری مدد کریں اور عثمان چاہو تو آج کا روزہ آپ ہمارے ساتھ افطار کر لیں. روزہ رکھے ہوئے تھے تو میں نے حضور کے ساتھ روزے کا افطار منظور کر لیا ہے. اور پھر اس کو انہوں نے اس طرح کیا کہ میرے پاس سے کوئی بھی نہ رہے، سارے چلے جاؤ مجھ سے. صبح سویرے 5 غلام آزاد کیے. شرط ان کے ساتھ یہ لگائی کہ آپ جو ہے
میرے خلاف لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے آپ. یہاں پر کوئی جنگ ہوگی تو آپ اس میں شامل نہیں ہوں گے. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان سے تو ہم نے بات کر لی ہے لیکن ہم جائیں گے نہیں. وہ چھپ کر بیٹھ گئے وہاں پر. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کر تلاوت کے لیے بیٹھ گئے اور دروازہ کھول دیا. اپنا دروازہ خارجیوں کی طرف کا خارجیوں باہر تھا, دوسری طرف کا دروازہ کھول دیا. تو اس میں انہوں نے حملہ کیا, خارجیوں نے حملہ کیا. جب حملہ کیا تو اس حملے میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے. یہ شیعہ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی نے بھی حالات کا فائدہ لیا اور ان کو چھوڑا تھا کہ یہ نسبی کہتے ہیں نا, جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالف ہیں, کہ ان کو موقع دیا ان کو تاکہ سب کچھ کر لیں. تو انہوں نے خارجیوں نے کہا اپنے آپس میں کہ یہ قریشی کا خون گر گیا ہے اور قریش کو جو ہے اس کے آدمی کا خون گر جائے تو اتنے جوش میں آتے ہیں کہ پھر ان کے آگے پہاڑ نہیں ٹھہرتے ہیں. تو لہٰذا آپ جلدی کرو ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے. تو پیچھے سے گئے, مکانوں سے چھلانگیں لگاتے ہوئے آگے. پہلا گروہ جب اندر آیا داخل ہوا, اس نے دیکھا کہ ایک نورانی صورت آدمی بیٹھا تلاوت کر رہا ہے. ان کی ہمت نہیں ہوئی, واپس ہو گئے. دوسرا گروہ آیا, اس نے دیکھا نورانی صورت ہے, ایسے بزرگ ہستی ہے, تلاوت کر رہے ہیں, وہ پیچھے ہٹ گیا. پھر جو ہے عبداللہ بن سبا نے محمد بن ابو بکر کو بھیجا اور ساتھ اور خارجی بھیجے. اور تو یہ آیا, محمد بن ابو بکر جب آیا نا تو اس نے آ کر ان کی ڈاڑھی پکڑی سے جھٹکا دیا. ناسل جیسے پشتو والے کہتے ہیں, وہ شودا آپ کے پشتو میں بولا جاتا ہے, سارا سمجھتے ہیں شودا لفظ, وہ شودا کہ تو یہ فیصلے کرتا ہے کہ میرے مقابلے میں فلانے کو گورنر بنایا ہے. تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ برخوردار, اس وقت اگر تمہارا والد صاحب ہوتا نا, ابو بکر صدیق اس وقت ہوتا نا, تو اس کو تمہاری حرکت پسند نہ آتی. تو اس بات پر اس کو ایک دم سمجھ آ گئی اس کو, بس پیچھے ہٹ گیا. کیونکہ یہ عقیدے کے لحاظ سے کافر نہیں تھا جیسے باقی خارجی تھے نا, یہ نہیں تھا, پیچھے ہٹ گیا. تو باقیوں نے کہا تو حالات خراب ہو رہے ہیں. تو دوسرا خارجی آگے بڑھا, اس کے پاس گرز جو ہے لوہے کا لمبا اتنا ڈنڈا ہوتا ہے, اس کے آگے اتنا لوہے کا وہ ہوتا ہے گول. تو ہر ایک آدمی کا گرز ہوتا ہے, کسی کا 20 سیر کا, کسی کا 1 من کا, اس زمانے میں ہوتے تھے گرز. تو وہ گرز والا آگے بڑھا اور اس نے تلاوت کرتے اس نے ایسے سر پر مارا, کنپٹی پر لگا اور آپ چکرا کر گرے. قرآن مجید پر تلاوت جو ہو رہی تھی, خون آپ کا گرا, اس پر لگا. اور پھر دوسرا خارجی آگے بڑھا تو اس نے تلوار پیٹ پر رکھی اسے اور چھلانگ کودا اور تلوار ساری اندر چلی گئی. پہلے تلوار والے نے وار کی. جب تلوار والے نے وار کی تو آپ کی آخری شادی 84 سال کی عمر میں ہوئی ہے. یہ ایسے ہوئی ہے کہ ایک علاقے پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا حملہ ہوا. یہ لوگ بہت سخت تھے اور بہت سخت جنگجو تھے, ان کے ساتھ جنگ بھی سخت ہوئی. حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو حکم عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ گیا کہ ان میں خوب کچھ تو خون کرو گے اور ان کی کمر توڑو گے تاکہ پھر یہ نہ اٹھ سکے. کارگزاری جب آئی تو پتہ چلا کہ انہوں نے کچھ تو خون نہیں کیا, فتح تو کر لیا ہے, کچھ تو خون نہیں کیا. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا کہ میں نے جو آپ کو کہا تھا آپ نے کچھ تو خون نہیں کیا. انہوں نے کہا امیر المومنین اس سے میں نے زیادہ کر لیا ہے. کہ کیا زیادہ کر لیا؟ انہوں نے کہا کہ ان کا جو بادشاہ سردار ہے اس کی بیٹی سے میری شادی ہو گئی, مجھے رشتہ دے دیا, تابعدار ہو گیا. تو انہوں نے کہا ایک رشتہ ہمارے لیے بھی کر لیں. تو نائلہ رضی اللہ عنہ جو تھی یہ پھر مسلمان ہو کر ان کے رشتے میں وہاں سے آئی. اور یہ بیوی جو ہے تو اتنی وفادار کے مقابلے کے لیے کھڑی ہوئی ہے. بعض نے تلوار ماری ہے تو آگے سے ہاتھ سے تلوار کو پکڑا ہے, روک لیا ہے.
اس نے کھینچا ہے تو انگلیاں کٹ کے گر گئی ان کی. پھر وہ ناکام ہوئے تلوار اور پھر دوسرے نے گرز مارا ہے. تیسرے نے پھر آ کر تلوار اوپر رکھ کر چھلانگ لگائی ہے. اس پر آپ کی شہادت ہو گئی. اور اس میں وہ جو غلام تھے وہ نکلے اور انہوں نے محمد بن بکر جو پیچھے کھڑا تھا وہ شامل نہیں ہوا. اس نے 4 میں سے 3 کو قتل کر دیا. اور چوتھا جو تھا اس نے حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ کی بے احترامی بھی کی عثمان رضی اللہ کے سامنے. اور وہ پھر اس حال میں تھے کہ وہ اٹھ کر مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تجھے شل کرے, اللہ تجھے اندھا کرے, اللہ تجھے کوڑ کی بیماریاں مبتلا کرے, اور اللہ تعالیٰ تیرا خاتمہ ایمان کے بغیر کرے. تو اس آدمی کو پھر کسی نے دیکھا ہے, اس حالت میں دیکھا ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے یہ جو بد دعائیں دی تھیں وہ ہو گئی ہیں, وہ سب ایک کا انتظار ہے. جی سبحان اللہ. تو اب اس کے بعد جو ہے تو پھر یہ جو جتنی جنگ جمل ہوئی, جنگ صفین ہوئی, پھر 5 سال تک علی رضی اللہ عنہ بن معاویہ جنگیں ہوئیں, یہ ساری جو تھی اس کی بنیاد عبداللہ بن سبا خارجی تھا. جو بات میں نے کہنی ہے تو اب اس کو میں اب کہنا چاہتا ہوں. یہ تو تھا پہلا فتنہ جھوٹی نبوت کا اور مرتدوں کا اور منکرین زکوٰۃ کا. یہ جو ہے تو ایک تھا, یہ باہر سے کفر کا حملہ تھا. سبحانہ کہ اپنے اندر کوئی دینی خرابی نہیں آئی تھی. پھر دوسرا جو ہے یہ خارجیوں کا عمل جس میں عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی, جنگ جمل جیسی جنگ ہوئی, جنگ صفین جیسی جنگ ہوئی, 5 سال تک حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جنگیں ہوتی رہیں. یہ سارے کے سارے جو تھے تو یہ سیاسی اور اجتماعی اور فوجی اختلاف تھے جن میں سب کچھ ہوا. دین کے اندر خرابی نہیں آئی تھی. تو اگلا قدم پھر عبداللہ بن سبا نے کیا, دین کے اندر خرابی لانا, دین کی غلط تشریح کر کے, غلط عقائد غلط اعمال کو لا کر اور اس پر لوگوں کو منظم کر کے ایک گروہ کھڑا کرنا. تو اس پر پھر اس نے خارجی سے تیسرے قدم پر جو ہے تو اس نے شیعہ مذہب کو وجود بخشا. اس نے شیعہ مذہب کے عقائد, اس کے اعمال ساری کی ساری ترتیبیں درست کر کے پورا مذہب بنا کر دے دیا. اور اہل تشیع اپنے غلط کو اسلام کہہ رہے ہیں, اپنے غلط دین کو اسلام کہہ رہے ہیں, ہمارے ٹھیک دین کو جو ہے تو وہ کفر کہہ رہے ہیں. اسی کو زندیقیت کہتے ہیں نا. جب کوئی آدمی غلط اسلام کو اسلام کہے اور آپ کا ٹھیک اسلام کو غلط کہے, یہ زندیق ہو جاتا ہے. تو اس کے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں رہتی. اس کے ساتھ مکمل بائیکاٹ ہوتا ہے زندگی کے ساتھ, مکمل بائیکاٹ ہوتا ہے زندگی کے ساتھ. تو یہ بات خطرناک ہوتی ہے جب دین میں خرابی پیدا کر کے اور غلط دین کو لوگوں کو دے کر اس کو صحیح دین کے طور پر ان کو منوایا جائے, اور اس کو لے کر وہ آگے چل رہے ہوں, آگے بڑھ رہے ہوں, اس پر گروہ بن رہے ہوں, اور وہ گروہ جو ہے تو صحیح دین والوں کے مقابلے کے لیے آ رہا ہو. یہ چیز خطرناک ہوتی ہے. تو اب انہوں نے جو استثناء کا فیصلہ کر لیا نا, استثناء کا, یہ دین میں خرابی ہے, یہ دین کو چھیڑا ہے. میں نے یہ سنا کہ کسی آدمی نے یہ بھی کہہ دیا کہ مولوی کیا سمجھتا ہے, استثناء تو حضور کو بھی دیا گیا ہے, استثناء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا ہے, اور یہ مولوی کیا سمجھتے ہیں, ہمیں مولوی کی ضرورت نہیں ہے. تو جب آدمی اقتدار پر آ جاتا ہے نا, اقتدار پانے کے بعد اس کا خیال ہوتا ہے کہ اب میں سب چیزوں کا ماہر ہو گیا, میں دین کا بھی ماہر ہو گیا. وہ یا نعوذ باللہ خدا کے بعد اپنی دوسری شخصیت سمجھتا ہے. تب جگہ پر آتا ہے جب اس کو اللہ الٹا کر کے گراتا ہے کہ آج جو ہے تو وزارت اعظم کی کرسی پر, کل پھانسی کے تختے پر. یہ انجام ہوتا ہے. تو یعنی یہ بھائی آپ کا فیلڈ ہی نہیں ہے. آپ کا فیلڈ
سیاست، ہڑبونگ، ہلڑ بازی، ہنگامے کرنا، جلسے کرنا، جلوس کرنا، ووٹ لے کر یا دھاندیاں کر کے اقتدار پر آ جانا، آپ کی اس کی مہارت ہے؟ آپ کو دین جو کہ ایک وہ ہے، ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے، اور ایک سائنس سے زیادہ مشکل ایک سبجیکٹ ہے، جس پر 1400 سال کام ہوا ہے. صرف پاکستان میں وہ دین نہیں ہے، ساری دنیا میں وہ ہے. ساری دنیا میں علماء پھیلے ہوئے ہیں، ان کے پاس کتابیں ہیں، کتابوں کا 1400 سال ذخیرہ ہمارے پاس ہے. کس جگہ پر یہ باتیں جو تو کہہ رہا ہے؟ ہاں جی، کس کتاب نے لکھا، کس عالم نے لکھا، کس مجدد نے لکھا اس بات کو؟ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند استثناء دیے گئے ہیں. کیا دیا گیا ہے؟ کہ امت کے لیے تہجد کی نماز نفل ہے، آپ کے لیے فرض ہے. یعنی اور امت کے لیے جو ہے تو ایک سال کے لیے روزی رکھنا، اپنے بندوبست کرنا، وہ ہے آپ کے لیے ایک دن سے زیادہ نہیں ہے. یہ استثناء دیا گیا. سبحان اللہ. استثناء ایک دیا گیا ہے جو کہ آپ کو 4 شادیوں سے زیادہ شادی کے استثناء یہ دیا گیا، جو کہ آیت نے کہا کہ آپ کی 4 شادیاں تو موجود ہیں پہلے سے، لیکن اب جو یہ ہیں حضرت جو آپ کے نکاح میں آئیں، جن کا نکاح نہیں پڑا گیا، آیت میں ان کا نکاح ہوا ہے. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون حرج بأزواجها إذا قضوا منا وطرا كان أمر الله مفعولا. جو آیت ہے نا، تو اس میں آپ کا نکاح جو ہے تو وحی کے ذریعے سے آیت میں ہوا ہے. اس لیے آپ کا نکاح اس طرح سے بننے والی جیسے کہ عام نکاح ہوتا ہے. باقی تو قرآن پاک نے کہا ہے کہ جو دین ہے اس کے خلاف اگر آپ بھی اس کے خلاف کچھ کہیں، ہاں جی، تو ثم لأخذناه بيمين ثم لقطعنا منه الوتين، ہم تیرے دائیں ہاتھ کو پکڑ کر تیرے رگ جان کو کاٹ دیں گے. تو جیسا نازک ہے اس طرح پابندی آپ نے بھی کرنی ہے. یہاں تک کہ آپ نے اپنی وفات سے پہلے اس بات کو کہا کہ کسی آدمی کا مجھ پر کوئی حق رہتا ہو تو وہ مجھ سے لے لے، دنیا میں لے لے، تاکہ آخرت میں مجھے اس کا حق نہ دینا پڑے. تو حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے مجھے چابک ماری تھی تو اس کا بدلہ آپ کے ذمہ رہتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تو آ کر چابک مار لے، آپ کی اتنی سخت بیماری ہے کہ آپ کی وفات ہونے والی ہے. تو عکاشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے جب چابک ماری تھی تو آپ نے جب چابک ماری تھی میرا بدن ننگا تھا، تو آپ نے کپڑا ہٹایا تو آ کر چمٹ گئے آپ سے. چابک نہیں مارنا چاہتے تھے وہ، اس وقت جو ہے تو آپ کی دنیا سے رخصتی کا وقت تھا، آپ سے چمٹنا چاہتے تھے، چمٹ گئے. تو یہ کوئی آدمی ہے جو اس بار یہ بات کہہ رہا کہ میں جو کام بھی کروں، جو غلطیاں کروں، مجھے استثناء دو؟ یہ کوئی شخصیت؟ یو ٹیل می. انگلینڈ میں نے سوال کیا تھا نا کہ جہاد پر بولنے کے لیے مجھے اجازت نہیں دے رہے تھے، تو میں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام کا پروگرام تو افہام تفہیم کا، محبت کا، خیر کا، خدمت کا، صلح کا، آشتی کا، سمجھانے بجانے کا ہوتا ہے، اسی طرح چلتے ہیں. لیکن جب کفر اور باطل اور ظلم و عدوان ان کے مقابلے میں اسلحہ لے کر آیا ہے تو پھر کیا کریں؟ تو ان کو میں نے یو ٹیل می واٹ دی پرافٹ شوڈ ڈو ایٹ دس مومنٹ. اس وقت پیغمبر کیا کریں؟ شوڈ دے سرنڈر ان فرنٹ آف دیز پیپل ہو وانٹ ٹو فائٹ اگینسٹ ہم فار ہز آئیڈیالوجی، فار ہز ایکٹیویٹیز، کہ وہ لوگ جو اس کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، اس کے خیالات، اس کے نظریات، اس کے اعمال کی وجہ سے آیا ان کے سامنے ہتھیار ڈالے؟ تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہتھیار ڈالے؟ نہیں کہہ سکتا. جب سب نے کہا کہ آپ ٹھیک پہ تو کہتے ہیں جہاد نا، یہ جہاد ہے نا، جہاد ہی ہے نا، جو کہ لاجیکلی منطقی لحاظ سے ہر عقل سلیم بولتی ہے کہ اس کو ہونا چاہیے نا. لاجیکلی ایوری باڈی ایکسیپٹس دیٹ دس شوڈ ہیپن، کہ اس کو ہونا چاہیے نا. جی تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کہوں کہ بھائی میں جو کچھ کروں الٹا سیدھا کروں، جو غلطیاں کروں، جو گناہ کروں، جو خرابیاں کروں، اور جو ظلم میں نے کیا ہوا مجھے استثناء دیا جائے کہ میرے خلاف کوئی کچھ بھی نہ ہو سکے؟ جی تو یہ کوئی شخصیت؟ یہ کوئی شخصیت؟
شخصیت تو وہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہوئے خلافت کے حوالے ممبر پر کھڑے ہوئے کہ لوگوں میں مجھے خلیفہ بنا دیا گیا ہے، جب میں حق پر چلوں تو میرا ساتھ دو، حق کے خلاف اگر چلوں تو میرا ساتھ نہ دو۔ تو ایک صحابی کھڑے کا کیا کہا؟ حق کا ساتھ نہ دوں، حق کا ساتھ نہ دیا تو اس تلوار سے خبر لیں گے، تلوار لا کر کہا۔ ہاں جی، تو نے کہا کہ عمر فاروق کا کیا رد عمل تھا کہ اس طرح کے آدمی چاہیے، اس طرح کے آدمی چاہیے۔ وہ تقریر کر رہے ہیں کہ مار زدہ نہیں ہونا چاہیے، تو ایک بوڑھی عورت نے کہا کہ امیر المومنین آپ کی بات مانیں کہ قرآن کی بات مانیں؟ کہ قرآن کی بات مانیں کہ قرآن پاک میں تو کہا ہوا کنتار کا ایک سونا، اتنا سونا اگر میں مار میں دیا ہوا ہو تو وہ آدمی واپس نہ لے۔ وہ آئے تھے کسی آپ کو یاد ہے کنتارن، اس میں لفظ آیا ہوا۔ تو عمر فاروق نے کیا جواب دیا کہ سبحان اللہ، مسلمانوں کی ایک بوڑھی کے علم بھی عمر فاروق سے زیادہ ہے، اتنی آزادی رائے تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ آ کر کھڑے ہو گئے اس کے لیے جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے آ گئے تو صحابہ کا آپس میں بات ہوئی، انہوں نے کہا کس طرح ہے کہ انہوں نے جو بھی مال غنیمت میں کپڑا آیا ہے اس کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کو جو حصہ ملا ہے تو اس سے ایک آدمی کپڑے نہیں بن سکتے۔ پہلے ان سے پوچھو کہ آپ نے پورا جوڑا کیسے بنایا ہے، اس کا جواب تو پھر خطبہ پڑھو۔ تو آدمی کھڑا ہونے کا امیر المومنین پہلے ایک بات کا جواب دیں پھر آپ خطبہ پڑھ سکتے ہیں۔ کہ یہ کس بات کا جواب دیں؟ کہ اس بات کا جواب دیں کہ ہمیں جو کپڑا ملا ہے اس سے تو ایک آدمی کے کپڑے نہیں بن سکتے، آپ نے کیسے جوڑا بنایا؟ تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ جواب دو ان کو۔ انہوں نے کہا جی ایک مال غنیمت میں سے حصہ ابا جان کے لیے آیا تھا، ایک مجھے ملا تھا، میں نے اپنا ان کو دے دیا اور انہوں نے اپنے کپڑے بنا۔ ہاں اب آپ خدا پڑھ سکتے ہیں۔ اتنا استثناء بھی عمر فاروق امیر المومنین کو نہیں ملا ہوا ہے کہ اس کا جواب ان کو پر لوگوں کے سامنے دینے کے بعد صحابہ اکرام نے خطبہ پڑھنے کی اجازت دی ہے کہ first you should explain that where from you are getting this، کہ first you should explain that where from you are getting this clothing، کہ آپ یہ جو from where you are getting this dress، کہاں سے آپ نے کپڑے پہنے جبکہ دوسرے آدمیوں کو نہیں بنا سکے؟ اس کا جواب دو، پھر بھی ہے تو خطبہ دے سکو۔ اس کا جواب دیا پھر۔ تو ہمارے ہاں جی ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کے صحابہ نے ڈنکے کی چوٹ اس بات کو کہا ہوا ہے کہ ہمارے خلاف کسی کا کوئی بھی بات ہو ہمیں کوئی استثناء حاصل نہیں ہے، وہ پوچھو ہم سے اور ہم سے اس کی وضاحت لو اور غلطی کوتاہی ہماری دیکھو تو ہمیں ٹوکو۔ خدا نے فرمایا دیکھو میں جب فیصلہ کرتا ہوں تو اس فیصلے میں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی باتیں بنا کر جھوٹ فریب وغیرہ کر کے اپنے حق میں فیصلہ کرا دے، تو اس لیے میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اس سے اس کا حق نہیں بنے گا، اس نے غلطی کر کے کرا دیا۔ کیوں کہ علم غیب تو فقط اللہ کے پاس ہے، اللہ آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہاں جی، لیکن آپ نے واضح کیا